ایک دم سے سیفرون سٹی ایک ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اس میں کیا آپ نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیفرون سٹی مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، اور مین جی ٹی روڈ کے اوپر چاہے بیریا ہے، چاہے ڈی ایچ اے ہے، جو بھی پروجیکٹس ادھر زراج آیا ہے وہ سارے ہی سارے سکسیزفل ہیں۔ پہلے جو ڈیولپر تھے بڑے بڑے نام تھے اور جو رقبہ تھا وہ کافی بڑا تھا، ایگزیجریشن کی انہوں نے، یعنی کہ اگر ایک لینڈ ہے کسی کے پاس 50,000 کنال تو اس نے 1 لاکھ کنال تک سیل کر دی۔ سیفرون سٹی تو ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ ہمارے جتنے ممبرز ہیں ان سب کو ہم نے میپ کے اوپر پلاٹ نمبر الاٹ کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے جب چیز میپ پہ آ جاتی ہے نا پھر لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں جو انفلیشن آ رہی ہے، ریئل اسٹیٹ کی کاسٹ، اگر کنسٹرکشن کی کاسٹ کی بات کریں یا لاجسٹک کی بات کریں تو میرے خیال سے یہ ریٹ اس لوکیشن کے حوالے سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس چیز؟ اگر یہاں پہ ہم 70-75 لاکھ روپیز کا بھی پلاٹ نکالیں تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کل کو انفلیشن تھوڑی سی بڑھے، کاسٹ میں تھوڑی سی زیادتی آئے تو آپ ایکسلریشن چارجز جو سے اس پہ امپلیمنٹ کر دیں؟ انفلیشن تو نہ میرے آپ کے کنٹرول میں ہے، پر ہماری جو ریزالو اور کمٹمنٹ ہے وہ انشاءاللہ کہ ہم کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لگائیں گے۔ ایسا کوئی چانس ہے کوئی انکریز ہوگا؟ کیونکہ جو لوکیشن آپ بتا رہے ہیں یہ کافی ڈیمانڈنگ لوکیشن ہے۔ ہمارا انشاءاللہ مڈ آف مئی جو ہے ایک لانچنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم نیو پرائس ریویل کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج ہمارے ہائی گروپ ریئلٹی کے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 3 میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا سیلز میں اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں 10+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، اور آج وہ ایک رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں سیفرون سٹی میں، ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ مسٹر ہارون ارشد افغان صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر سیفرون سٹی جو ہم سن رہے تھے پچھلے 3 سال سے میرے خیال سے مارکیٹ میں تھی، لیکن اتنا بز کریٹ نہیں کیا اس نے، لیکن ایک دم سے اچانک رمضان کی بات کریں تو ایک دم سے سیفرون سٹی ایک ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اس میں کیا آپ نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ ایک دم سے ہر کسی کی نام اگر بات کریں، کسی کی زبان پر بات کریں تو وہ سیفرون سٹی کا نام لیتا ہے؟ دیکھیں بس تو صرف ڈیولپمنٹ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیفرون سٹی کی لوکیشن ڈے فرسٹ سے تھی۔ اس کا جو ایشو بیچ میں تھا وہ تھا اس کی اپروول کا۔ ہم نے اپنی مورٹگیج ٹرانسفر بیک ان دسمبر 2022 میں کمپلیٹ کر دی تھی، اور ہم نے 2023 میں ایک اورینٹیشن افطار ڈنر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس موڈ میں نہیں ہے کہ ہمیں جلدی جلدی اپروول دے، تو ہم نے اپنی سائٹ کو بند کر دیا تھا، اور ہم نے کسی قسم کی سیلز نہیں کی اس دوران۔ جب ہمارا جنوری 2025 میں این او سی آیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو سلولی اینڈ گریجولی کک سٹارٹ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ پھر سپٹمبر آنورڈ ہماری جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، اور جس طرح ہم ڈیولپمنٹ کرتے رہے ہیں اور ہماری لوکیشن تھی، ہماری اپروول ہے، تو لوگوں کے اندر اس کے اندر بڑا اوور ویلمنگ رسپانس لیا، اور الحمدللہ میں اس چیز کی بڑی خوشی سے یہ کوٹ کرتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد پنڈی کے اندر نئی پروجیکٹس کے اندر یہ واحد پروجیکٹ ہے جو پروفٹ کے اوپر ہے۔ ہماری ہر چیز ریسیل ہو رہی ہے اور ہر چیز کے اوپر الحمدللہ پروفٹ چل رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا سر، اگر لوکیشن کی بات کریں سیفرون سٹی کی، جی ٹی روڈ رواز بازار سے اگر بات کریں 2 سے 3 منٹ کی ڈرائیو ہے، ساتھ میں ڈی ایچ اے فیز 3 کا گیٹ ہے، اور جو سب سے زیادہ کیش کرنے والی بات ہے کہ رنگ روڈ کا جو بانٹ انٹرچینج ہے وہ اس کے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر آ رہا ہے، اور سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے بھی ادھر کنیکٹ کر رہی ہے۔ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا سیفرون سٹی کی لوکیشن کے حوالے سے؟ اس پہ تھوڑا گائیڈ کریں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیفرون سٹی مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، اور مین جی ٹی روڈ کے اوپر چاہے بیریا ہے، چاہے ڈی ایچ اے ہے، جو بھی پروجیکٹس ادھر زراج آیا ہے وہ سارے ہی سارے سکسیزفل رہے ہیں۔ بالکل ایسے، کیونکہ جی ٹی روڈ سے آپ کو ایکسیس بھی مین مل جاتی ہے، پلس آپ کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز، ہر دنیا کی فیسلٹی ایٹ ڈور اسٹیپ ہے۔ اور اب جو فیوچر کے اندر آپ بات کر رہے ہیں کہ رنگ روڈ وہاں پہ جلدی فنکشنل ہونے والا ہے، اس کا پہلا انٹرچینج ہمارے گیٹ سے چند کلومیٹر پہ ہے، اور فیوچر کی جو لاہور سیالکوٹ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے جو 2028 کے اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے، بالکل وہ ایک بہت بڑا گیم چینجر پروجیکٹ ہے فار راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور ایز ویل۔ بالکل ایسے، کیونکہ جتنی آپ کی نارتھ کی ٹریفک ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، کے پی کے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی، ان سب نے سیفرون سٹی کے گیٹ سے گزر کے لاہور جانا ہے۔ بالکل ایسے، اور یہ موٹر وے کیونکہ 100 کلومیٹر شارٹر ہے دین M2،
تو آپ کی ساری ٹریفک یہاں پہ شفٹ ہو جائے گی. بالکل. تو وہ بہت بڑا گیم چینجر پروجیکٹ ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا رنگ روڈ ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے بس ٹرمینل, ٹرک ٹرمینل جو سارے ان سائڈ دی سٹی تھے وہ یہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں. آپ کی سبزی منڈی ہے, فروٹ منڈی ہے, اسٹوریج پلیسز ہیں, اور پھر آپ کے انڈسٹریل زون اور اکنامک زون بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا گیم چینجر پروجیکٹ ہے. اور پھر یہاں سے ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہوگی رنگ روڈ کے فنکشنل ہونے کے بعد کہ 20 منٹس کی ڈرائیو رہ جائے گا آپ کا ایئرپورٹ. تو جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ایکسیس بھی ہو. تو یہ ایریا ایک سمجھ لیں کہ میں اگر کہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اگر کوئی چیز اگلے چند سالوں میں یا چند مہینوں میں رائز کرنی ہے تو روات از رائزنگ. بالکل ایسے. اچھا سر, پچھلے اگر ہم اسٹڈی کریں 2019 سے لے کر ابھی تک ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوا ہے. پہلے جو ڈیولپر تھے بڑے بڑے نام تھے اور جو رقبہ تھا وہ کافی بڑا تھا. انہوں نے کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, اوورسیز آیا پاکستانی, لیکن ٹرسٹ بلڈ نہیں کر سکے. ایگزیجریشن کی انہوں نے, یعنی کہ اگر ایک لینڈ ہے کسی کے پاس 50,000 کنال تو اس نے 1,00,000 کنال تک سیل کر دی. سیفرون سٹی تو ایسا کچھ نہیں کرنے والا. نہیں, ہم ڈے فرسٹ سے ہمارے جتنے ممبرز ہیں ان سب کو ہم نے میپ کے اوپر پلاٹ نمبر الاٹ کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے جب چیز میپ پہ آ جاتی ہے نا پھر لمیٹیڈ ہو جاتی ہے. آپ پرنٹنگ کر کے فائلز نہیں دے سکتے. جب آپ پلاٹ نمبر دے رہے ہیں تو پھر پلاٹ ایک ہی دفعہ دے سکتے ہیں. ایسے ہی تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایشو نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس وقت وہ پورے اسلام آباد پنڈی میں واحد پروجیکٹ جو پروفٹ کے اندر, اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اوور سیلنگ نہیں کر رہے, ہم پلاٹ نمبر کے ساتھ ڈے فرسٹ سے دے رہے ہیں. اور جو سیکیور بھی کرتا ہے. اور ہماری پہلے دن سے کوشش ہے کہ ہم 100% لیگل بزنس کریں, اور اس کے لیے ہم نے اپروول پہلے حاصل کیا اور اس کے بعد اپنی سیلس کی اسٹارٹ کی. بالکل ایسا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, چونکہ نیا ڈیولپر ہے سیفرون سٹی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی, اب کنسٹرکشن کاسٹ کی بھی بات کریں تو کافی زیادہ آ جاتی ہے. ابھی جو میں ریٹس دیکھ رہا تھا آپ نے 5 مرلہ کے 45 لاکھ بھی ڈیولپمنٹ چارجز رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے اس کو کمپیٹ کریں گے کہ مارکیٹ میں جو انفلیشن آ رہی ہے ریئل اسٹیٹ کی کاسٹ, اگر کنسٹرکشن کی کاسٹ کی بات کریں یا لاجسٹک کی بات کریں, تو میرے خیال سے یہ ریٹ اس لوکیشن کے حوالے سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو؟ یہ تو بہت کم ہے. اگر یہاں پہ ہم 70-75 لاکھ روپیز کا بھی پلاٹ نکالیں تو وہ جسٹیفائی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک ریزنیبل اکنامک آپشنز دیں, خاص کر ہمارے یہ پری لانچ فیزز کے اندر. ہمارا انشاءاللہ مڈ آف مئی جو سا ہے ایک لانچنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر ہم نیو پرائس ریویل کرنے والے ہیں جو کہ اراؤنڈ 50-55 لاکھ روپیز ہوگی. زبردست. تو پرائس تو اس کے اندر ہے, اسی لیے یہ پروڈکٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ارلی برڈ آئے گا, انویسٹ کرے گا, اپنے گھر کے لیے سیکیور کرے گا اپنا فیوچر, وہ انشاءاللہ اس کے اندر 100% پروفٹ پہ رہے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانی اور اگر لوکل ایریے والے بھی لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو 2 سے 3 سال میں اچھا چنک وہ حاصل کر سکیں گے اس میں انویسٹمنٹ کر کے. بہت اچھا. جیسے میں نے کہا کہ آج کی جو جسٹیفائیبل ویلیو ہے وہ 70-75 لاکھ روپیز ہے. ایسے ہی. تو بائی دا ٹائم 3 ایئرس میں یہ پرائسز اور اوپر جمپ کرنی ہے. ایسے ہی. کیونکہ 2-3 سال کی مارکیٹ جو سٹک رہی ہے اس کے بعد یہ ہر بندہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ اب ریئل اسٹیٹ نے اپ ورڈ ٹرینڈ لینا ہے. اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاؤسز جو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے ایک اپنا گھر اسکیم لے کے آئی ہے جس میں وہ 5% کے اوپر آپ کو مارگیج لون دے رہی ہے 20 ایئرس کا. ہاں, جو کہ بہت سارے لوگوں کو انکریج کرے گا کہ وہ اپنے گھروں کی طرف موو ہوں. اور ابھی ہم اس جو ڈیمانڈ ہے اس کو فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے پاس کلائنٹیج آ رہا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں پوزیشن دیں, ہم یہاں گھر بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی ادارے کی طرف سے یا بینک کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لون اپروول ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے 10 ملین کی, کوئی 10 ملین سے زیادہ کی بھی بات کر رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں اوبویسلی گھر ہر بندے کا ایک خواب ہے, اور میٹروپولیٹن سٹی میں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ چیز کی ایک سٹارٹ کر رہی ہے اس سیکٹر کو, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہ پرائسز بہت اوپر چلی جائیں گی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا میرے خیال سے ٹوٹل رقبہ جو ابھی ہمیں آئیڈیا ہوا 15,000 کنال تک آپ آگے اسے لے کر جا رہے ہیں, ایسا کوئی چانس ہے کوئی انکریز ہوگا؟ کیونکہ جو لوکیشن آپ بتا رہے ہیں یہ کافی ڈیمانڈنگ لوکیشن ہے, اور جتنے یعنی کہ اگر پچھلے 1-2 مہینے میں دیکھیں تو کافی یوزر اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو اس پہ آگے فردر آپ کے کیا پلان ہے؟ اور دوسرا میں اسی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ باقی سوسائٹیز بہت ساری امینٹیز دیتی ہیں, جیسے تھیم پارک ہو گیا, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, اور پھر ساتھ میں کوئی
ریزورٹس بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز دے رہا ہے سیفرون سٹی؟ دیکھیے سیفرون سٹی جو ماڈرن انٹرنیشنل ایمینٹیز اور فیچرز ہیں وہ سارے اس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے فیوچر پلاننگ کرتے ہوئے ایئر ٹیکسی کی بھی پلیس بنائی ہے اس کے اندر. زبردست. تو یہ جو آپ پارکس اور تھیم پارکس یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ سیکنڈری لے جاتا ہے. ایسے ہی ہماری 250 فیٹ مین وائڈ بولیورڈ ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ بڑی روڈ ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو منیمم اسٹریٹ سائز ہے وہ 40 فیٹ ہے. ٹھیک ہے. جس سے آپ کو پتہ ہے لینڈ ویسٹیج بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارا 60% جو ہے نا وہ ویسٹیج ہے اور 40% سیلیبل ہے. اور ہمارا جو پلاٹ سائز ہے وہ بھی اسٹینڈرڈ سائز سے بڑا ہے. جس طرح پرائیویٹ جو سوسائٹیز ہیں یہ ڈیولپرز ہیں وہ 25/45 5 مرلہ دیتے ہیں, ہم 25/50 دیتے ہیں, یعنی آدھا مرلہ ہمارا پلاٹ بھی بڑا ہے. ہمارا 10 مرلہ بھی اسی طرح تقریباً 35/70 ہے, نارملی 35/65 ہوتی ہے. تو ہمارے جو پلاٹ سائزز ہیں وہ بھی بڑے ہیں, ہمارا روڈ سائز بھی بڑا ہے. پھر ہمارے جو پارکس ہیں وہ 7% کے قریب گرین ایریا ہمارا, یعنی ہمارے پہلے 2 بلاک کے اندر تقریباً 150 کنال کا پارک ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہاں بہت بڑے بڑے برانڈس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو کہیں 40-50 کنال کا پارک نہیں ملتا. بالکل. تو ہمارے پہلے 2 بلاک میں 150, پھر آگے ڈانسنگ فاؤنٹین بھی ہے, ڈاؤن ٹاؤن بھی ہے, پھر یونیورسٹی بلاک بھی ہے. مطلب آپ ہر چیز سوچیں اس کے اندر ہے. ہم نے انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی دی ہے. ابھی بھی اگر آپ جائیں تو پچھلے دنوں اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا پورے اسلام آباد راولپنڈی میں, انہوں نے کہا اسٹریٹ لائٹس بند کریں. بالکل. واحد سیفرون سٹی تھی جس کی اسٹریٹ لائٹس آن ہوتی تھی. کیوں کہ سیفرون سٹی ایک اسمارٹ سٹی ہے, اس نے ڈے فرسٹ سے سولر لائٹس لگائی ہیں. زبردست. اور ان کا بیک اپ 2 دن سے بھی زیادہ ہے. اچھا ماشاء. تو اگر 2 دن بارش ہوتی رہے پھر بھی ہماری لائٹ آن ہوتی رہے گی. تو مقصد یہ کہنے کا کہ ہم نے ڈے فرسٹ سے جو فاؤنڈیشن بلڈ کی ہے وہ اسمارٹ سٹی کی ہے, کہ ہم اس کے اندر ہر چیز جو ان سے نا وہ اسمارٹ دے رہے ہیں, تاکہ جو آئندہ آنے والے وقت میں جو مینٹیننس کاسٹ ہے نا, جو اپنے ممبر سے جو وہاں گھر بنا کے رہ رہا ہوگا اس کو منیمل آئے. اس کے ساتھ ہم نے پانی کے لیے ڈیمز بنائے ہیں, رین ہارویسٹنگ سے ابھی سے ہم نے اس کی جو ان سے ان بلڈ کر رہے ہیں. ہمارا ڈرینیج جو واٹر ڈرینیج ہے رین فال کی وہ علیحدہ ہے, اور جو ہماری سینیٹری کی ہے وہ علیحدہ ڈرینیج ہے. تو مقصد یہ کہنے کو ہم نے سیپریٹ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ پانی یوٹیلائز ہو سکتا ہو. تو ہم نے ماڈرن اس کے اندر پلاننگ کی ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ جو کنسلٹنٹ تھے وہ 2-3 کمپنیز رہی ہیں, اور ہم نے انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی اس کے اندر لیا. ابھی جو ہمارا ایک مین بلاک ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ ایمینٹیز دینے والے ہیں, جس میں سیفرون کلب ہے, اسپورٹس کمپلیکس ہے, ڈانسنگ فاؤنٹین ہے, ہائی رائز اپارٹمنٹس وغیرہ ہے. اس کے لیے ہم ایک انٹرنیشنل کمپنی ہائر کریں جو ہمیں علیحدہ سے یہ بلاک ڈیزائن کر کے دے گا, جس کے اندر فیوچرسٹک چیزیں ہوں ساری. ماشاء اللہ زبردست. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو ہم کر رہے تھے M2 موٹر وے والی سائڈ پہ, کیونکہ ادھر زیادہ لینڈ آپ کو مل جاتی تھی اور رقبہ خالی تھا, اور اٹ ول ٹیک کہ 10 to 15 ایئرس لگیں گے اس ساری چیز کو بھرنے میں, ادھر آبادی آنے میں, ساری چیزیں کرنے میں. اور شاید سیفرون میں ایک گھر بھی بن جائے تو میرے خیال سے آبادی دھڑا دھڑ آ جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ جو سارا انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے رواد کی طرف, تو کیا راولپنڈی کا یا اسلام آباد کا زون اس طرف تو ایکسٹینڈ کرنے کی کوئی سچویشن بن رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس میں آپ کے پاس کیا کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اسلام آباد راولپنڈی میں شروع سے ہی جو پاپولیشن ٹرینڈ ہے نا, جو شفٹ ہے وہ اسی ایکسپریس وے اور جی ٹی روڈ کی طرف ہے. بالکل ایسے. آپ یہاں پہ سینکڑوں ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جس میں کوآپریٹو بھی ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں, وہ سارے فل ہو گئے ہیں. ایون DHA2, DHA1, DHA3, DHA5 یہ سارے فل ہو رہے ہیں. بالکل. نیول اینکریج ہے, سما گارڈن ہے, PWD ہے, یو نیم اٹ. اتنے ٹاؤنس ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتے کتنے ٹاؤن ہیں. یہ سارے پاپولیشن سے بھر گئے ہیں. اور ان کمپیریزن اگر آپ دوسری سائڈ دیکھیں جو KP کے سائڈ جاتی ہیں, وہاں پروجیکٹس تو بڑے اچھے آئے ہیں, ڈیلیور بھی ہوئے ہیں, پر پاپولیشن نہیں شفٹ ہو سکی. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ایریا ہے یہ ایک تو آپ کے یہاں پہ نیوکلیس ایک اور ڈیولپ ہو گیا. اسلام آباد پنڈی میں اب 3 نیوکلیس ہیں. ایک اسلام آباد ہے, دوسرا راولپنڈی ہے جو صدر اور اس کے گرد گھومتا ہے, اور تیسرا آپ کا یہ DHA2 گیگا کے گرد گھومتا ہے. یہ ساری آپ کی جو فیسلٹیز ہیں یہاں پہ بھی اویلیبل ہے, آپ کے لیے ورک اپرچونیٹی بھی ہے, بزنس اپرچونیٹی بھی ہے, آپ کے لیے اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہر چیز یہاں پہ اویلیبل. تو اس کے گرد ایک پاپولیشن اب بلڈ ہونا شروع ہو رہی ہے. تو ایک قدرتی طور پہ یہاں پہ شروع سے ہی ایک پاپولیشن ٹرینڈ رہا تھا, کیونکہ سینٹرل پنجاب لگتا ہے آپ کو, اوپر کشمیر لگتا ہے. ساتھ کے ساتھ اب جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں جیسے رنگ روڈ ہے, موٹر وے ہے سیالکوٹ کھاریاں والا, اور پھر آپ کے جو بس ٹرمینل سارے یہاں پہ 26 نمبر,
آپ کی فیض آباد والا، پیر ودائی والا، I11 کی سبزی منڈی، یہ جب سارے ادھر شفٹ ہو رہے ہیں، انڈسٹریل زون شفٹ، تو پھر ایک اور بڑی ہیوج اپرچونٹی بنتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی پاپولیشن شفٹ ہوتی ہے وہ سب سے پرائمری ریزن اس کی اکنامک ریزن ہوتی ہے کہ جب آپ کو وہاں پہ جاب ملتی ہے، بزنس اپرچونیٹیز ملتی ہیں، تو آپ وہاں پہ موو ہوتے ہیں. تو اگر ساری بزنس اپرچونیٹیز ادھر ہی آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاپولیشن بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، انکریز کرے گی. سر مجھے یہ چیز میں اب بلکہ آپ کو ایک اور بات کرتا جاؤں. بڑے ایک دوست نے بڑا زبردست بات کی، اس نے کہا سیفرون میں گھر بنانے میں اس وقت سیفرون خود رکاوٹ ہے. اگر وہ آج پوزیشن دے تو آج گھر بننا شروع ہو جائیں گے. یعنی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہائی ہے. زبردست. یعنی کہ آپ پوزیشن پھر ارلی دینے جا رہے ہیں اس کا؟ بالکل ہم دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کلائنٹس اور ممبرز ہیں وہ گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے یہ مورگیج لونز کی، اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ یعنی کہ یہ سیفرون سٹی اس پورٹل کے اوپر لائک کر رہا ہے. ٹھیک ہوگی. سر مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے پرائسز رکھی ہوئی ہیں اس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہیں؟ چونکہ ہم نے پہلے بھی کافی سوسائٹیز کا کام کیا تو پہلے وہ یہی کلیم کرتے تھے کہ ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہیں، کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لگیں گے. ایسا تو نہیں کہ کل کو انفلیشن تھوڑی سی بڑھے، کاسٹ میں تھوڑی سی زیادتی آئے تو آپ ایکسکلیشن چارجز جو سے اس پہ امپلیمنٹ کر دیں یا کوئی ایسے ایکسٹرا چارجز لگا دیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل پیش آ جائے؟ دیکھیں انفلیشن تو نہ میرے آپ کے کنٹرول میں ہے، پر ہماری جو ریزالو اور کمٹمنٹ ہے وہ انشاءاللہ کہ ہم کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لگائیں گے. اور ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ڈیلیوری کی طرف چلے جائیں. اس ڈیلیوری سے آپ کی کاسٹ جو سی ہے وہ لاک ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے پاس روم کافی زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لینڈ ہم پہلے سے پرچیز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی پرائس ایک لاک ہو گئی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا مارجن مل جاتا ہے اپنے کلائنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کا اگر ڈیولپمنٹ میں اس کی کاسٹ میں کچھ انفلیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر آپ انویسٹر ہوں اور سیفرون سٹی آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ ہو، تو آپ کے پاس اگر بجٹ کی بات کروں 50 لاکھ سے 1 کروڑ کا بجٹ ہے، تو کس سیفرون کی کس پروڈکٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ سر جی میں سب سے پہلے کمرشل میں کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیفرون سٹی میں لمیٹڈ کمرشلز ہیں، وہی جو اپرووڈ لے آؤٹ کے اندر الاؤ ہیں اتنے ہی، ہم نے کوئی ایکسٹرا کمرشل یہاں پہ کٹنگ نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ادھر ڈیمانڈ ویسے ہی کریٹ رہتی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز بہت ساری آ رہی ہیں، تو جہاں اکنامک ایکٹیویٹیز آتے ہیں وہاں آپ کو کمرشل اسپیسیز کی بالکل ایسے ہی ضرورت ویسے ہی ادر دین دا لوکل ڈیمانڈ، یعنی آپ کی اپنی سوسائٹی کی سے زیادہ آپ کو باہر سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہوتی. تو دوسری وجہ یہ ہے. تیسری یہ ہے کہ ہمارے وائڈ روڈز ہیں اور 250 فیٹ بولیوارڈ کے اوپر ہمارا پہلا کمرشل سگنیچر کمرشل آیا، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑا اکلوتا سا کمرشل ہوگا. اس کے بعد ہم کوئی 3-4 سال بعد کوئی کمرشل آفر کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا. تو اس دوران یہ بڑے ہائی اپرچونیٹی رکھتے ہیں اور ہم نے اس کی بہت ہی زیادہ ریزنیبل پرائس نکالی. ہم نے 1.55 کروڑ کا ود ڈیولپمنٹ نکالا 3 ایئرس پیمنٹ پلان پہ، جس کی آلریڈی آن گراؤنڈ سیمی ڈیولپ ہو چکا. اور یہ 5.33 کی بات کریں، 5.33 مرلہ 30x40 سائز ہے اس کا. اور یہ آلموسٹ جو ہے نا سیمی ڈیولپ ہو چکا ہوا. اچھا. تو ایک چیز سیمی ڈیولپ ہو، 3 سال کا پیمنٹ پلان ہو، اس کی پرائس بڑی ریزنیبل ہو، 250 فیٹ کے اوپر وہ مارکیٹ لائق آ رہی ہو، تو اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی. سب سے اس کے بعد آپ کی ریزیڈینشیل اپرچونیٹی ہے ہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سیفرون سٹی کا سب سے بڑا انویسٹر میں خود ہوں، کیونکہ مجھے یہ پروجیکٹ سمجھ آیا، پسند آیا. مجھے ملک طارق محمود جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کی شخصیت سے متاثر ہوا، ان کے ویژن سے متاثر ہوا، میں نے ان کو جوائن کیا اور اپنی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ان کے ساتھ نے انویسٹ کر دی. تو الحمدللہ انہوں نے بڑا زبردست پروجیکٹ پلان کیا. اور کیونکہ پوری دنیا گھوم کے آئے ہوئے، ملیشیا میں، چائنا میں، رونچی میں ان کا آفس تھا، ملیشیا میں، دبئی میں، اور اوورسیز رہے ہیں. ابھی بھی ان کے بچے اوورسیز میں ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں. تو وہ ایک جب دنیا دیکھ کے آیا ہوتا ہے اور وہ پھر ہیں بھی یہاں کے لوکل، تو اپنا گھر ہر بندے کو پسند ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے اس کو میں اتنا زبردست بناؤں کہ انٹرنیشنل سٹی میں کنورٹ ہو جائے. بالکل. تو ان کا ایک ڈریم بھی ہے اس پروجیکٹ کو کرنے میں. میں یہی آپ سے ایک ذاتی سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ پہلے ایک اینزو مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ فرم کے ساتھ آپ کر رہے تھے، آپ اون کرتے ہیں اس کو، تو اتنا عرصہ آپ نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ کام کیا اور پھر ایک دم سے سیفرون سٹی کو چوز کر لینا اس دور میں جب ڈیولپر کو بڑا
کھنگالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈیلیور کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, کیونکہ پہلے تو لینڈ 100 کنال لیتے ہیں لوگ اور پھر اس کے باقی لوگوں کے پیسے سے ہی وہ ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں اور ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام نہیں کرتے. تو ایک دم سے آپ نے سیفرون سٹی کو چوز کر لیا اور اس میں آ جانا تو یہ بڑی حیرانی والی بات تھی. تو اس میں تھوڑے سے آپ کو کیا آپ کے مائنڈ میں آیا ویسے اس چیز کے حوالے سے؟ دیکھیں ایز اے ریئلٹر اگر ہم دیکھیں تو کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے ڈیولپر رول پلے کریں, تو یہ ایک ڈریم ہوتا ہے. بالکل ہے. پلس یہ ہے کہ سیلس کے ایکسپیرینس کے ساتھ پھر انسان چاہتا ہے کہ یار ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ کریں. اس لانگ ٹرم کمٹمنٹ میں جب میں نے سیفرون سٹی سے ملے ملک طارق محمود صاحب سے اور گپ شپ ہوئی, اپرچونیٹی کو ایکسپلور کیا, تو مجھے لگا کہ یار میں یہاں پہ اب نیکسٹ ریسٹ آف دا لائف آئی کین اسٹے اور آئی کین ورک لانگ. یہاں پہ پروجیکٹ 100-200 کنال سے ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا, ہم نے تقریباً 14,000 کنال لینڈ ایکوائر کر کے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے. ماشاء اللہ. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کتنا ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, تو یہ تقریباً 40,000-50,000 کنال تک ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اگر ہم مزید لینڈ بائی کریں. ٹھیک ہے. اگر ادروائز نہ کریں تو ہمارے پاس یہ 15,000 کنال بھی بہت بڑا لینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ سموسے کی طرح ہے کہ اس کے ایک طرف جی ٹی روڈ ہے, دوسری طرف چک بیلی ہے, اور پیچھے کرو میں جو ہے نا رنگ روڈ گزر ہے. تو ہم پیچھے سے رنگ روڈ کو بھی ٹچ کرتے ہیں. ہماری فیوچر میں کوشش ہے کہ وہاں رنگ روڈ سے انٹرچینج لے کے ہم جو 250 فٹ کی بلیورڈ لے کے آ رہے ہیں وہ سیدھی جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ ڈی ایچ اے فیز 3 بالکل ساتھ ہے, ڈی ایچ اے فیز 7 اپوزٹ ہے اس کے, اور ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمیں اور اچھے نام مل جاتے ہیں. تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کوئی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کمپیٹ تو کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ سولڈ آؤٹ ہے اور وہ آلریڈی آباد ہو چکے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, اور جو تھوڑی بہت گنجائش ہے اس میں مزید آباد, تو ان کے ریٹس میں اور ہمارے ریٹس میں اتنا مارجن ہے, اور پلس کیش پہ لینا اور انسٹالمنٹ پہ لینا ایک اپرچونٹی ہے. بالکل. اور ونس ان اے لائف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اچھی جگہ پہ پیمنٹ پلان پہ کوئی پروڈکٹ مل جائے. ایسے ہی. تو سیفرون سٹی از اے گولڈن اپرچونٹی فار ٹوین سٹیز, خاص کر جو لوگ کشمیر اور سینٹرل پنجاب سے آنے والے ہیں اور لاہور کے لوگ بھی, کیونکہ فیوچر میں جو موٹر وے آ رہی ہے ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ موٹر وے سے اتر سے ساتھ ہی 4 کلومیٹر پہ ہمارا مین انٹرس ہے, وہاں سے انٹر ہو جائیں, اور پھر آگے 2 منٹ پہ آپ ڈی ایچ اے 3 چلے جائیں گے, 5-7 منٹ میں آپ گیگا مال چلے جاتے ہیں. اسلام آباد اگر آپ نے جانا ہے, بلو ایریا بھی ایون جانا ہے, 0 پوائنٹ جانا ہے, تو آپ کو 25 منٹ سگنل لیس کوریڈور ملتا ہے. ایسے ہی. تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اس وقت کہ 3 ایئرس کے پیمنٹ پلان پہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے, ود ڈیولپمنٹ پلاٹ نمبر کے ساتھ. یہ انپریسیڈنٹ اپرچونٹی ہے. میں پچھلے سمجھ لیں کہ 10-12 سال سے ریل اسٹیٹ کر رہا ہوں, ایسی اپرچونیٹیز شاید اکا دکا آئی ہوں گی, ایسے ہی. اور پھر وہ زیادہ دیر اسٹے نہیں کرتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بز بہت کریٹ ہو رہا ہے, بز کریٹ ہونے کی وجہ ہی صرف یہ کہ یہ کومبو پیکج کہیں نہیں ملتا. اچھا سر, میں چونکہ ہم کوڈ کرتے ہیں, بس اسٹاپس ادھر شفٹ ہو رہے ہیں, سبزی منڈی آپ کی ادھر آ رہی ہے, تو ایک نا وہ مائنڈ میں آتا ہے بڑا رشی ایریا بن جائے گا یہ. تو میرے ایک کلائنٹ تھے, ان سے بات ہوئی, وہ بیریا میں رہ رہے ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں یار ایسی رش والی جگہ پہ کون جانا پسند کرے گا, اور تم یہ کہہ کے مجھے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی ہمیں ریبرٹل بتائیں تاکہ ہم کلائنٹ کو ایٹ لیسٹ یہ بتا سکیں کہ اس جگہ پہ انویسٹ کرنے کے فائدے کیا ہیں اسے. دیکھیں رش وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے جہاں روڈ نیٹ ورک چھوٹے ہوں. یہاں پہ روڈ نیٹ ورک سارے بڑے ہیں. 220 فٹ کی مین جی ٹی روڈ ہے, ایکسپریس وے ہے, آپ کی اس طرف رنگ روڈ بڑا ہے, موٹر وے ہے, جی ٹی روڈ اٹ سیلف جا رہا ہے. اور یہاں پہ جو بس ٹرمینل یا ٹرک ٹرمینل بن رہے ہیں وہ بالکل سیفرون کے اندر تو نہیں بن رہے. بالکل ایسے. وہ سیفرون سے باہر کی ٹورڈز لاہور جاتے ہیں تو وہاں بن رہے ہیں. ایسے ہی. سبزی منڈی بھی بن رہی ہے وہاں پہ. تو رش وہاں پہ کریٹ نہیں ہوگا, بلکہ باہر لانے کا مقصد رش ختم کرنا ہے. آپ روڈ نیٹ ورک جب بڑا کر لیتے ہیں اور پلانڈ آپ اپنے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ٹرمینلس بناتے ہیں تو رش بنتا ہی نہیں ہے. ابھی تو سنیں جی ٹی روڈ بھی جو ہے یہ اس کی لین ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں. یہ تو اپروو ہو چکا آلریڈی, یہ 6 لین بنے گی, ساتھ اس کے سروس روڈ بنے گی. ٹھیک ہوگی. تو یہ 220 فٹ کی ٹوٹل روڈ جو ان سے ایکسپینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہوگی. اور یہ موزہ بانٹ جہاں سے پہلے رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے, یہاں سے لے کے تو آپ سمجھ لیں کہ صدر تک یہ سگنل فری ہوگا. ٹھیک ہے. سگنل لیس کوریڈور یہاں بھی, اور اگر آپ نے ایکسپریس وے جانا ہے تو ٹی چوک سے آپ نے اب دیکھا فلائی اوور بن گیا, تو آپ اسلام آباد کی طرف بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور مستقبل میں کیونکہ ہیوی ٹریفک اندر نہیں آئے گی تو یہاں پہ چھوٹی گاڑیاں ہوں گی تو کمیوٹ اور آسان ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے. تو سر ایسے اور پروز اور کونس کیا ہیں سیفرون سٹی کے حوالے سے جو آپ 2 سے 3 باتوں میں بتا سکیں تاکہ ہمارے آڈینس کو آئیڈیا ہو سکے کہ سیفرون سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو واقعی بز کریٹ کر رہا ہے, اور اس میں اگر آج انویسٹ کرتے ہیں
تو میں تو بلکہ کلائنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں وہ 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں 3 گنا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلی پریویس جو بکنگ تھی 40 لاکھ والی, اس پہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا پروفٹ ابھی اون کر رہے ہیں لوگ, اس پہ حاصل کر رہے ہیں. تو ایسی اور کون سی چیز ہے جو آپ کوڈ کرنا چاہیں گے تاکہ سیفرون سٹی کی جو مارکیٹ ہے وہ مزید بز کریٹ کر سکے؟ دیکھیے امینٹیز اور فیچرز اور لوکیشن اور اپروول وہ ساری آپ کو بتا دی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو اسلام آباد پنڈی میں یا اوورآل پاکستان میں بھی رہا ہے وہ سیکیورٹی کا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. جب آپ انلیگل پروجیکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ انسیکیور ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب آپ لیگل پروجیکٹ میں جاتے ہیں تو گورنمنٹ میک شور کرتی ہے کہ ان کا پروجیکٹ جو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہو. ایسے ہی اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے اپروول کا مطلب بہت بڑا مطلب ہے. بہت بڑا. اپروول میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک پروجیکٹ اپروول کرایا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لینڈ جو ان سے ویریفائی کروا دی کہ میں اس لینڈ ہولڈنگ کا آنر ہوں اور میں پرچیز کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. ایک چیز جو بیسک یا میجر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپروول لیتے ہیں تو آپ گارنٹی کرتے ہیں RDA کو, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو, کہ ہم یہ ڈیلیور کریں گے. اور اگر ہم نہیں ڈیلیور کرتے تو یہ پلاٹس جو سے یہ ہم نے آپ کو مورگیج کروا دی, ایسے ہی یعنی ہم نے آپ کو دے دیے. اب گورنمنٹ آف پنجاب یا RDA اس کو سیل کر کے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کر سکتی ہے. بالکل ایسے. تو جب ایک چیز ان کے پاس پلاٹس ہیں, وہ پلاٹ سیل کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, تو وہ جو کلائنٹ ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے. ایسے ہی. جبکہ انلیگل پروجیکٹس میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی لینڈ ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی انفورسین ریزن کی وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں کر پاتے تو اس کے پیچھے کون سی باڈی ہے جو کہ ریسورسز کے ساتھ اس کو ڈیولپ کر سکے. اب جب انہوں نے کوئی چیز ان کو مورگیج ہی نہیں کی ہوئی تو وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو کیسے ڈیولپ کرے گی؟ اپنے پیسوں سے یا اپنے فنڈ سے. تو گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ کر سکے. تو لیگل پروجیکٹ میں سیفرون سٹی کے اندر یہ سیکیورٹی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ بھی انفورسین ہوتا ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان مورگیج پلاٹس کو سیل آؤٹ کر کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ اس کو بہت ہی زیادہ سیکیور کرتا ہے. آپ جب زندگی میں پہلا یا ایک گھر لینا چاہ رہے ہو یا ایک پراپرٹی لینا چاہ رہے ہو تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف لانگ ہارڈ ارنڈ جو سیونگز ہیں, ہاں بالکل ایسے, وہ ضائع نہ ہو جائیں, جو کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز جو نا سیفرون سٹی میں ہے, جو کہ آپ کو انکریج کرتی ہے کہ آپ بالکل فیئرلیس ہو کے انویسٹمنٹ کریں. یہ ماشاءاللہ آپ نے سارے جو ابہام تھے وہ کلیئر کر دیے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. امید کرتا ہوں ہماری آڈینس کو پوڈ کاسٹ اچھا لگے گا. اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے انفارمیشن جانیے. تھینک یو سو مچ.